الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے خلیفہ بلا فصل خسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام نے بے شمار زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں. ہر آدمی نے اپنی کوشش اور بساط کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی بھی عالم وہاں تک نہیں پہنچ سکا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. کئی موقع ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری بھی یہی بات ہے، ابو بکر صدیق کی بھی یہی بات ہے اور عمر فاروق کی بھی یہی بات ہے، اور دونوں موجود نہیں ہوتے تھے. ایک خاتون آئی، اس نے مسئلہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آ جانا. وہ خاتون بھی
عجیب سوال کر گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کل نہ ہو تو پھر کس سے بات پوچھوں گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ دونوں ایک جگہ پہ ہیں۔ کفار نے اعلان کیا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئے اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور کہا جو ابو بکر کو پکڑ کے لے کے آئے اس کو بھی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کہتے کہ یہ بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، 100 اونٹ بنتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق تو وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس کے 50 ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ان کے لیے بھی وہی الفاظ نکلیں گے۔ تو کہا جو دونوں کو پکڑ کے لے آئے اسے 200 اونٹ دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، کفار نے کہا کہ بتاؤ کہف، اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا محبوب میرے بغیر بات کر رہا ہے، اللہ نے وحی منقطع کر دی۔ آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور مکے میں شور ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے۔ 18 دنوں بعد وحی نازل ہوئی اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کبھی بھی یہ بات مت کہنا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، مگر انشاءاللہ ساتھ کہا کرو۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بتائیں گے، اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ نہیں بتا سکتے۔ اور پوری سورت ضحیٰ نازل فرمائی اور اس میں ایک لفظ کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے جو محبت تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ میری امتی سارے جنت میں جائیں، لیکن امتی نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، اب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کہ آپ کو ان قریب راضی کر دیا جائے گا، وہی الفاظ کم و پیش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، ان قریب ہم اس کو بھی راضی کر دیں گے۔ یہ مقام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ میرے بعد میرے مصلی کا حقدار ہوگا تو وہ صدیق اکبر ہوگا۔ وفات کے دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی عشاء کے وقت کے قریب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا کہ نماز ادا ہو گئی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی انتظار ہو رہی ہے۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ بیدار ہوئے تو حکم دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خلافت چھین لی گئی تھی، غضب ہوا تھا، وہ جس کو اپنا امام اور مقتدا کہتے ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ جس ذات کو ہماری امامت کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہی خلافت کا اہل بھی ہے، دنیاوی معاملات میں وہی ہمارا امام ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ اکرام نے متفقہ طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اور پہلا خطبہ وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ایک سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی جبری حکومت تھی، کیا ان کی زبان میں کہہ دو کہ انہوں نے حق نہیں دیا؟ تو مدینہ منورہ میں 2 قومیں رہتی تھیں، ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار۔ انصار کے ہاں جرگہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور وہ روایات بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم انصار رہو گے، تم ہماری مدد کرو گے، اور خلیفہ مسلمانوں کا وہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ ان سب نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی اور تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کو تم چاہتے ہو اپنا امیر بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں مجھے پسند آئیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی امیر بنا لو تو ہم پریشان ہو گئے، اور سب سے پہلے اٹھ کے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ پھر مسجد میں بیعت ہوئی، سب کے سب مسلمانوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا اور اپنے تمام کاموں کو ان کے سپرد کیا، اور اس کے بعد جو پہلا لشکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔